والسلام علیک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔ حضرات حسنین کریمین، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار اور مولائے کائنات، ان کی شہادتوں کے دوران کربلا میں جو واقعات پیش آئے، جو اس وقت ظلم ڈھائے گئے، کیا اس وقت کوئی کرامت کا صدور نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا کوئی معجزہ نمودار نہیں ہو سکتا تھا؟ اسی کو محدث رحمۃ اللہ تعالی کچھ لوگوں کے ساتھ سفر میں تھے، ایک کھجور میں پہنچے جو سوکھ گیا تھا، کہ آپ آیا گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ کاش اس درخت کو کھجور ہوتے تو ہم کھا لیتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ کیا کھجوروں کی خواہش ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ جی ہاں شہزادے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ تبارک و تعالی دعا فرمائی اور کچھ پڑھنے لگے اور اللہ تبارک و تعالی سے کھجور کی درخواست بھی فرمائی۔ آپ کے ساتھ جو شتربان تھا اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے استعانت ہے۔ ارے یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبول دعا کے قبول ہونے کا اثر ہے۔ سب نے کھجوروں کو کھایا۔ ہائے پیارے حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہی کی شہادت، آپ کے بھائی کی شہادت، آپ کے خاندان کی شہادت جنہوں نے کی، وہ بھی آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے ہی تو تھے۔ کچھ تو کرامت آپ لوگ بھی دکھلاتے۔ واللہ زہر کیا چیز ہے آپ پر اثر کر سکے، مگر اس وقت حضرت امام حسن کے امام حسین اور اہل بیت اطہار تسلیم و رضا کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ اس وقت کرامت دکھنا رضا کے خلاف ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مصائب اور بلاؤں کا سامنا کرنا پڑا، اس کا کوئی ادنا نمونہ یہ کہ آپ کو بار بار زہر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے آپ کی اخلاق کریمانہ، آپ کا صبر کسی پر آپ نے ظاہر نہیں فرمایا، اور جب کبھی زہر کی تکلیف شروع ہو جاتی تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر انوار سے جا لپٹتے، زہر کا اثر جاتا رہتا۔ مدینہ طیبہ کی یاد دیکھ شہر مول میں جا کر تشریف لے تو کندھے پر لاٹھی جس پر برچھی لگی ہوئی تھی ٹیکتے ٹیکتے قدم مبارک پر رکھ کر بہت زور سے دبایا، گہرا زخم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں بھی دشمن نہیں رہنے دیتے، چلو پھر مدینہ منورہ ہی چلتے ہیں۔ یہ کہتے منورہ تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار پر انوار سے جا لپٹے، اور یہ کہتے ہوئے کہ مسجد میں کوفیوں نے پدر کو کیا شہید، مسجد میں کوفیوں نے پدر کو شہید، ہے فکر میں ہمارے بھی اب قتل کے یزید، آئی ندا لہد سے کہ ثابت کرو، ان کی جفا سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اے میری جان، یہاں کی مصیبت کا خوف کیا جائے، شکر سے ہے راضی بہت خدا۔ جب بار بار زہر دیا جانے لگا تو اب گھر چھوڑ حضرت امام حسین کے گھر کو تشریف لائے، جو آپ کی بیوی تھی، یہاں بھی آ کر سراہی میں زہر ملایا جس سے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے۔ اس وقت آپ نے سب کو دلاسا دیا۔ حضرت حسین سے پوچھا گیا کہ بھائی اس وقت میرا رنگ کیسا؟ حضرت حسین نے پوچھا کہ بھائی میرا رنگ کیسا ہے؟ تو حضرت حسین نے عرض کیا بھائی سبز ہو گیا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ معراج کی حدیث مبارکہ ظاہر ہوئی، دونوں بھائی مل کر بہت ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، تو معراج کی حدیث کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج میں جب جنت میں سے گزرے، تشریف لے گئے تو وہ دو محل نظر آئے جو ایک ہی نمونے کے تھے، مگر ایک زمرد سب کا تھا، ایک کشوا
نگاہ کو خیرہ کر دیتی تھی، دوسرا یاقوت سرخ کا تھا جس کی شعاع آفتاب کو بھی شرما دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رضوان سے جنت داروغہ سے پوچھا یہ محل کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زمرد کا حضرت حسن کا ہے اور یاقوت کا حضرت حسین کا۔ نبی کونین کا ارشاد ہے کہ پھر میں نے رضوان سے پوچھا کہ دونوں ایک ہی رنگ کے کیوں نہیں؟ تو اس پر رضوان خاموش رہا۔ میں نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ شرما رہا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل سبز اس لیے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا جائے گا، اور آخری وقت جب ان کا آخری وقت ہوگا تو ان کا رنگ سبز ہو جائے گا، اور حضرت حسین کا اس لیے کہ وہ شہید کیے جائیں گے، ان کے رخسار خون سے سرخ ہو جائیں گے۔ تمام حاضرین مجلس اور دونوں بھائی اس قدر روئے کہ در و دیوار بھی روئے، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ واللہ اپنے مرنے کا بالکل نہیں علم، لیکن فقط حسین کی جو تنہائی کا ہے غم۔ بچپن میں ان کو چھوڑ کے نانا گزر گئے، اور بعد 6 مہینے کے اماں بھی مر گئے۔ بابا ہوئے شہید، انہیں مجھ کو سونپ کر، ہر وقت بے کسی پہ ہے ان کی میری نظر۔ سب مستعد ہیں قتل پہ اس نور عین کے، دشمن ہیں سینکڑوں میرے بھائی حسین کے۔ حضرت امام حسین بے انتہا روتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کا قاتل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں بتلا سکتا، میں جس کو اپنا قاتل سمجھ رہا ہوں اگر وہ وہی ہو تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود انتقام لے لیں گے، اگر وہ قاتل نہ ہوا تو میں بے گناہ کو کیسے قتل کر دوں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے قریب فرمایا کہ حسن کا سینہ قاتل کے کینے سے صاف ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں جانے کے لیے فرمائیں گے تو حسن اس وقت تک اپنے قاتل کو نہ بخشوائے گا، جنت میں قدم نہ رکھے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرو کہ ہم کو نانا کے نزدیک جگہ دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کہ نانی تم پر قربان، ہم کو تم سلانا تھا، تم خود جا کر سوئے ہو۔ نانی بھی قربان، جگہ بھی قربان، خوشی سے اجازت ہے۔ افسوس کہ میت سے بھی ظالموں نے دشمنی کی، روضہ مقدسہ کے پاس نہ آنے دیا۔ بالآخر جنت البقیع میں حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدفن ہوا۔ اب تک جتنی بھی ابواب بیان کیے گئے، جتنی بھی فصلیں بیان کی گئیں، اس باب میں واقع شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تمہیداً 2 کلیوں پر بحث کی گئی۔ پہلا کلیہ تو یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق و محبت کرنے والوں کو اللہ ہمیشہ مصائب، آزمائش، تکالیف، بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ دوسرا کلیہ یہ بتایا گیا کہ جو درجات اعمال سے حاصل نہیں ہوتے، مصائب دے کر، تکالیف دے کر، بلائیں دے کر، بیماریاں دے کر، وہ درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے مصائب کا بھی تقابل ہوگا اور اہل بیت کے مصائب کا تقابل بھی ہوگا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پہلے عشق و محبت اپنے لیے موضوع مقام کی تلاش میں تھے، اور تو اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی عشق و محبت کے قابل نہ تھے۔ خلوت میں یہ عشق و محبت چھپی ہوئی تھی، پھر ابلیس کی عبادت کا شہرہ ہر جگہ ہونے لگا۔ عشق و محبت نے خلوت سے نکل کر ابلیس میں مقام کرنا چاہا۔ غیرت الہی نے پکارا کہ اے عشق و محبت کہاں جاتے ہو؟ ابلیس اس بات کا اہل نہیں ہے۔ پھر عشق و محبت جن و ملک سے علیحدہ ہو کر پردے غیب میں چھپے رہے۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیے، ادھر عشق و محبت کو جھاڑ بنا کر جنت میں لگایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہے کہ آدم یہ جنت کی ساری نعمتیں کھانا، مگر اس عشق و محبت کے درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ ابلیس نے کہا کہ آدم جنت کی یہ ساری نعمتیں جسمانی غذا ہیں اور یہ عشق و محبت روحانی غذا ہے، آدم اگر یہ نہ کھائے تو پھر کیا کھائے؟ آدم علیہ السلام للچائی ہوئی نظر عشق و محبت کے درخت پر ڈالے
ڈالنے لگے۔ حکم ہوا کہ آدم یہ کیا کرتے ہو؟ کچھ اس درخت کی خاصیت بھی معلوم ہے، اس کو کھاتے ہی اس کی جڑیں دل کے اندر گھس جاتی ہیں۔ دل کی زمین میں دہقان یعنی دہقان نے محبت کا درخت بویا۔ کیا کہوں وہ کیسا درخت ہے، اس کی پیڑ اور اس کے پھل درد اور غم ہے، اس کی جڑ خون ہے، اس کی ڈالیاں غم ہے۔ آدم علیہ السلام ذرا سوچ سمجھ کر اگر آرام اور آسائش چاہتے ہو تو دیکھو یہ جنت ہے، کھاؤ پیو لطف اٹھاؤ، اور مگر شجر محبت کا نام نہ لو۔ اگر شجر محبت کھاتے ہو تو یاد رکھو کہ ہمارے عشق و محبت کے ملک میں ہمیشہ خون ریزی رہتی ہے، ہمارے پیالے میں ہمیشہ خون مثل شراب کے رہتا ہے۔ اگر ہماری محبت کا خیال ہے تو یہ سب مصیبتیں جھیلنا ہوگا، ورنہ ہم سے دور ہو جاؤ، پھر عشق محبت کا نام نہ لو۔ ہم تو تیرے دوست ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم مصائب جھیل کر ہم سے محبت کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب بلائیں اور مصیبتیں سہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکم ہوا کہ آدم پھر سوچ لو، اس میدان میں آتے ہو تو یہ آیت کو سن لو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ ہم تم کو تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، مال اور جان اور پیداوار، کھیت کی کمی سے، اراضی کی کمی سے آزمائیں گے، بلائیں دیں گے۔ مصیبتیں مختلف صورتوں میں آئیں گی، ڈر اور خوف کی بلا نازل ہوگی، حق گوئی میں ظالموں کا ڈر ہوگا، تقوی و طہارت میں برادری کی مخالفت ہوگی، امراء کی نفرت ہوگی، دوستوں کی مفارقت ہوگی، دنیا داروں کے طعنے، دشمنوں کی عداوت ہوگی۔ ڈر اور خوف کی بلا نازل کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری محبت میں کسی کی پرواہ نہ کر کے حق گوئی اور تقوی پر قائم رہتا ہے یا خوف اور ڈر سے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ایک روز حضرت یحییٰ رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مناجات میں عرض کی کہ پروردگار، دنیا دار جس کسی کو دوست رکھتا ہے اس کو سرفراز کرتا ہے، نعمت و راحت دیتا ہے، برخلاف اس کے آپ جس کو اپنا عزیز رکھتے ہیں، آپ جس کو اپنا ولی کہتے ہیں، آپ جس کو اپنا دوست کہتے ہیں، اس کو بلاؤں اور مصیبتوں میں، بیماریوں میں، آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ غیب سے آواز آئی کہ ہمارے بعد ہم سے جانتے ہیں، ہمارے دوستوں پر اس لیے مصیبتیں اور بلائیں ڈالی جاتی ہیں کہ وہ ٹوٹ جائیں، وہ پھوٹ جائیں، وہ ٹوٹ اور پھوٹ کر ہم ہو جائیں، ہمارے سوا کسی اور کی طرف توجہ ہی نہ جائے۔ ہم کسی پر جب بلائیں اتارتے ہیں تو اولیاء میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں، جو مراتب اعمال سے حاصل نہیں ہوتے مصائب سے دے جاتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالی مرتبہ دینا چاہتا ہے تو وہ عمل سے اس مرتبے کو اگر نہیں پہنچ سکتا تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، کو مصائب یعنی بیماری دے دیتا ہے، درد دے دیتا ہے، مال میں مصیبتیں ڈال دیتا ہے، مال کو ضائع کر کے محتاج بنا دیتا ہے، یا اولاد پر مصیبتیں آتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں یا ہلاک ہوتی ہیں۔ ثم صبر علی ذالک، اور جب وہ اللہ کا بندہ ان آزمائشوں پر، ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، ان بلاؤں پر صبر کرتا ہے، تو جو درجہ عمل سے نہیں مل سکتا تھا وہ ان بلاؤں پر صبر کرنے سے مل جاتا ہے۔ مسلمانوں، بڑے بڑے مراتب مصیبت زدوں کے لیے، دوسرے اچھے غم میں رہنے والے ان مرتبوں کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے عارف اور قرب الہی کی تلاش میں رہنے والے جہاں ذلت و خواری دیکھتے ہیں تو اس کی خریداری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلا کا تماچا دیکھتے ہیں تو رخسار پیش کرتے ہیں، مصیبت کا خطر دیکھتے ہیں تو خوشی خوشی سر کو جھکا دیتے ہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی پر صبر کرو، بے شک تم ہماری نظروں کے سامنے ہیں کہ بشارت سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ ضرب الحبیب زبیب، مصیبتوں کو دوست کی مار سمجھ کر لطف اٹھاتے ہیں۔ ایک صاحب کسی بزرگ کی مزاج پرسی کے لیے گئے،
ان بزرگ کو طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا دیکھا، تسلی دینے کے لیے کہے کہ جو دوست کی بلاؤں پر صبر کرے وہ نہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ دوست تم غلط کہتے ہو، صبر کرنا کون سی بڑی بات، بلکہ دوست کی بلاؤں سے لذت نہ لے، محبت میں نہیں۔ بزرگوں نے مانگ مانگ کر بلاؤں اور مصیبتوں کو اپنے سر لیا۔ ایک روز منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مناجات میں عرض کیا کہ پروردگارا، قسم ہے تجھ کو کہ بلاؤں کا دروازہ مجھ پر کھول، طرح طرح کی مصیبت میں ڈال، قدم قدم پر رنج و غم دے، پھر دیکھ ذرا برابر بھی تیری محبت میں فرق آئے تو منصور کو مرتضی طریقت مشہور کروا دے۔ خداوندہ تیری قسم، اگر تو خینچی سے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا پھر بھی تیری محبت بڑھتی ہی آئے گی۔ مسلمانوں، یہی شوق مصیبت نے منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دار پر چڑھا کر چھوڑا، یعنی پھانسی کے تختے پر چڑھا کر چھوڑا۔ چڑھا منصور سولی پر پکارا عشق بازوں کو، چڑھا منصور سولی پر پکارا عشق بازوں کو، کہ اس کے بام کا زینہ ہے آئے جس کا جی چاہے۔ ہموں کا جب حال ہے سرداروں کا کیا کہنا، سردار بھی سردار، سیدی شباب جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ مسلمانوں کیا پوچھتے ہو اہل بیت کی مصیبت کا، سننے والوں کا جگر پاش پاش ہو جائے، مگر اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین محبت الہی سرشار ہے، خوش ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے ارادے سے نکلا تو راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ 10-12 سال کا پیادہ چل رہا ہے، پیادہ تنہا چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، اس لخدخ جنگل میں یہ کون بچہ ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوسف ثانی ہے، یا یہ نور ربانی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی دیکھ اس جنگل میں کیا کہوں کہ کیا یہ خضر یا الیاس ہے یا آب حیات ہے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قریب جا کر سلام عرض کیا، سلام کا جواب دیا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کا بندہ۔ میں نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا مطلوب ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہے۔ عرض کیا کہ توشہ سفر کیا ہے؟ فرمایا کہ زیادہ تقوی میرا توشہ ہے، یعنی آخرت کا توشہ میرا، آخرت کا یعنی تقوی آخرت کا جو ہے توشہ ہے۔ عرض کیا سواری حضور کی کہاں ہے؟ تو راحلت رجالی، میری دونوں ٹانگیں میری سواری ہے، میرے دونوں پاؤں میری سواری ہے۔ عرض کیا کہ یہ خونخوار جنگل اور یہ آپ کی کم سنی، آپ کا بچپنا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ فرمایا کہ ابن مبارک تمہارا کدھر خیال ہے؟ کبھی دیکھے ہو کہ کوئی کسی کی ملاقات کو جائے اور وہ اس کو ستائے؟ عرض کیا کہ میاں تم عمر میں چھوٹے ہو مگر باتوں میں بزرگ ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ ابن مبارک مصیبت زدوں کا کیا نام پوچھتے ہو، ناموں کا نام ہی کیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، غم میں بے دل اور ناتوان ہوں۔ کیا پوچھتے ہو ہمارا نام ہے؟ ہمارا نہ نام ہے نہ کوئی طریقہ ہے، نہ جسم ہے نہ جان ہے، ایک ناتوان جس کو عشق و محبت نے لاغر کر دیا۔ دیکھنے میں ہلکے پھلکے ہیں مگر حقیقت میں بھاری ہیں۔ عرض کیا اگر نام نہیں بتانا چاہتے ہو تو خیر یہ تو بتلاؤ کہ آپ کس قوم اور کس قبیلے سے ہو؟ آپ نے ایک سرد آہ کھینچی اور فرمایا کہ ہم مظلوم قوم ہیں، ہم وطن سے نکالے ہوئے ہیں، ہم دشمن کے مغلوب ہیں، ہم حوض کوثر پر آنے والوں کو پانی دینے والے ہیں۔ جو بھی نجات پائے گا تو ہمارے وسیلے سے نجات پائے گا، جو ہم سے دوستی کرے گا وہ بے نصیب نہیں رہے گا۔ اتنا فرما کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔
بڑا افسوس رہا کہ یہ کون تھے، معلوم نہ کر سکا۔ جب مکہ معظمہ پہنچا، طواف میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں۔ میں نے آگے جا کر دیکھا تو وہی صاحبزادہ جو جنگل میں مجھ سے باتیں کیے، لوگ اطراف جمع مسائل پوچھ رہے ہیں۔ آپ قرآن و حدیث کے دقیق مضامین بیان فرما رہے ہیں جس سے لوگوں کی مشکلات حل ہو رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مکہ کے کنکر پتھر تک جس کو جانتے ہو، پہچانتے ہو۔ افسوس ہے کہ آپ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرۃ العین حضرت سیدنا امام زین العابدین ہیں۔ میں سنتے ہی دوڑا، شہزادی کی دستبوسی کی، روتے ہوئے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ نے اپنے اہل بیت کی جو مظلومی بیان فرمائی وہ بالکل سچ ہے۔ صاحب و سچ تو یہ ہے کہ کسی پر وہ مظالم، کسی پر وہ بلائیں، کسی پر وہ تکالیف کبھی نہیں آئی جو اہل بیت پر آئی، مگر اہل بیت کو ان مصیبتوں میں لذت ملا کرتی ہے، لطف ملا کرتا ہے، اور تبھی تو وہ نعرہ مارتے ہیں کہ فزتو بربک الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کتاب میں حضرت محدث سید اکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائے باب سے یہ ثابت کیا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے عشق و محبت رکھنے والوں کو مصائب و آلام پہنچتے رہتے ہیں، چنانچہ ہر پیغمبر کو بھی مصیبتیں آئیں۔ اب اس فصل میں، اس آخری فصل میں انبیاء علیہ السلام کے مصائب کا اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کے مصائب کا تقابل کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے غم حابیل اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غم حسین کا تقابل۔ حضرت آدم علیہ السلام کا شجر محبت کرنا تھا، یعنی اس گندم کے درخت جس کو منع کیا اس کو شجر محبت کہا جا رہا ہے۔ چکنا تھا کہ آپ پر دنیا بھر کے مصائب ٹوٹ پڑے۔ تمام پیغمبروں میں سید المرسلین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر دنیا بھر کے مصائب ٹوٹ پڑے، اور نبی پاک کا مرتبہ بھی تو زیادہ تھا، اس لیے آپ پر بلائیں بھی زیادہ آئیں۔ انبیاء علیہ السلام کی آل سے نبی پاک کی آل کا مرتبہ بھی تو سب سے زیادہ ہے، اس لیے ان پر بھی بلائیں زیادہ آئیں۔ ایک روز حضرت آدم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کو پکار رہے ہیں کہ میری خبر لو، میں مارا جا رہا ہوں۔ اس خواب کو دیکھتے ہی گھبرائے ہوئے اٹھے اور سب نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پایا، پوچھا کہ میرے حابیل کی کچھ خبر ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اعظم و اجرک، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم دے۔ حابیل کو قابل نے مار ڈالا، وہ پکارتے ہی رہے، ان کی فریاد کو نہ پہنچا۔ آدم علیہ السلام رونے لگے اور کہا کہ جبریل اس کی خبر دکھلاؤ، اور خبر کھول کر دیکھا گیا تو سر کٹا ہوا، تمام اعضاء لہو میں تربتر ہیں۔ اپنا منہ ان کے منہ پر ملتے، روتے جاتے اور کہتے کہ افسوس بیٹا، تمہاری کیا حالت ہوئی۔ واقعہ ہونے کے بعد خبر ملنے میں وہ تکلیف نہیں ہوتی جو واقعہ ہونے کے پہلے خبر ملنے سے ہوتی ہے۔ ایک روز جبریل امین علیہ السلام قلبی کی صورت میں تشریف لائے، اور حضرت سیدنا امام حسن امام حسین بچے تھے، وہ نبی رحمت کی گود میں تشریف فرما تھے۔ وہ حضرت جبریل جو وحیہ قلبی کی صورت میں تشریف لائے تو ان کی جیب میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ حضرت جبریل نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل تم وحیہ قلبی کی صورت میں آئے ہو، وحیہ قلبی جب بھی آتے ہیں تو ان کے لیے میوہ لاتے ہیں، تو تم وحیہ قلبی سمجھ کر تمہارے جیب تلاش کر رہے ہیں۔ اور نبی رحمت نے ان شہزادوں کو روک دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ انہیں نہ روکے۔ بہت ایسا ہوا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت میں مصروف ہیں یا آرام فرما رہی ہے، حضرت حسین جھولے میں رونا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ، ہماری فاطمہ کی نیند خواب نہ ہونے پائے، حسین کا جھولا جھلاؤ، ان کو رونے نہ دو۔ جس نے ان کا جھولا جھلایا
اس کی گود میں اگر وہ بیٹھے تو کیا حرج ہے؟ یہ میرے جیب میں جیسا میوہ ڈھونڈ رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے میوہ لائے اور بچوں کو عنایت فرمائے۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی یہ لاڈلے، آپ کے یہ پیارے، آپ کے جانے کی، آپ کی دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آپ کی امت میں سے کچھ بدبخت آپ کے اس پیارے بچے کو خون میں نہلائیں گے، جہاں یہ شہید ہوگا وہاں کی یہ خاک ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی حضرت سیدنا امام حسین تشریف لاتے ہوں گے بچپنے سے، تو یہ واقعہ بھی یاد آتا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو بھول گئے، مگر یہ واقعہ سرکار مدینہ یاد رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو ایک سر کے لیے اتنا روئے، یہاں سارا گھرانہ ختم ہو گیا۔ حضور ایک سر کے واسطے روئے یا دو سر کے واسطے روئے؟ قاتل حابیل اور قاتل حسین کے عذاب کا تقابل۔ حکم ہوا کہ اے آدم صبر کرو، صبر کرنے والوں کو بڑا اجر ملتا ہے۔ قاتل حابیل پر دوزخ کا آدھا عذاب ہوگا۔ دوستو سوچنے کا مقام ہے، حابیل کے قاتل کے لیے آدھا عذاب دوزخ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اور فرزند مصطفیٰ دیگر گوشہ سرور انبیاء جو حابیل سے افضل و اعلیٰ ہیں، جو قاتل حسین کے لیے کتنا عذاب ہوگا۔ حضرت علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قاتل حسین کو آگ کے ایک صندوق میں بند کر کے ہاتھ پاؤں میں آگ کی ہتکڑیاں بیڑیاں ڈالی جائیں گی اور اسی صندوق سے بلکہ ڈالی گئیں اور اسی صندوق سے ایسی بدبو نکل رہی ہے کہ اہل دوزخ اس بدبو سے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو جس ظالم نے زہر دی ہوئی تلوار، آپ دی ہوئی تلوار آپ کے حلقوم پہ، آپ کے حلق پر چلائی ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بوسگاہ پر خنجر پھرایا ہو، اس کو جو بھی سزا دی جائے، جتنی بھی سزا دی جائے، وہ اتنی ہی کم ہے۔ کشتی نوح اور کشتی اہل بیت کا تقابل۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچی، مگر انہیں ایک کشتی عطا کی گئی جس سے وہ سلامت بچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک کشتی دی گئی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی جیسی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تو سلامت بچ گئی، رسول اللہ کی کشتی میدان کرب و بلا میں ڈوب گئی۔ کیا ایسی مصیبت کبھی نوح علیہ السلام کو بھی آئی؟ کشتی نوح کی سلامتی کی خبر کوا لایا تھا؟ اہل بیت کی کشتی کے ڈوبنے کی خبر بھی کوا لاتا ہے؟ وہ اس طرح کہ سب تو کربلا چلے گئے، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی بوجہ علالت گھر پر چھوڑ دی گئی۔ ایک روز وہ صاحبزادی ایک کوے کو خون میں لت پت گھر کی دیوار پر بیٹھا ہوا دیکھی۔ صاحبزادی کی نظر جب کوے پر پڑتی ہے تو کیا پوچھتے ہو اس وقت کی کیفیت کو؟ واہ ابتا، ہائے ابا، واہ حسینہ، ہائے حسین، واہ مصیبتہ، ہائے مصیبت۔ ایک کیسی مصیبت! اس بات کا شور مچا ہی رہی تھی کہ سب نے پوچھا کہ بچی تجھے کیا ہوا؟ صاحبزادی نے کوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتلایا کہ لوگوں کیا کہوں کہ کشتی نوح کے بچنے کی خبر کوا لایا تھا، اور آج اہل بیت کے کشتی کے ڈوبنے کی خبر بھی کوا ہی لایا ہے۔ اس وقت لوگوں کو مسلو اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح یاد آ گیا، اور اس کے بعد حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بی بی ذرا ٹھہرو، میرے پاس حضور پاک کی دی ہوئی کربلا کی مٹی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن یہ خون ہو جائے گی۔ اس مٹی کو دیکھا گیا تو فی الواقع تازہ خون ہو گئی تھی۔ اب صاحبزادی اپنی تنہائی، باپ کی جدائی پر رونے لگی۔ یہ کیسی حالت ہے کہ سارا عالم ویران ہو گیا، آل محمد کے لیے دریا کا پانی سراب بن گیا۔ دیکھنے کو تو پانی تھا مگر سراب کے جیسا۔
فائدہ نہ تھا، ولایت کے باغ کا سر جڑ سے اکھڑ گیا، آسمانی ہدایت کا برج ویران ہو گیا، ذرے کے مانند اس سبب سے بے قرار ہوں کہ کربلا آفتاب کے لیے ہلاکت کا گھر بن گیا، ذرے کے مانند اس سبب سے بے قرار ہوں کہ کربلا آفتاب کے لیے ہلاکت کا گھر بن گیا، کربلا کے بلاؤں کے داغ سے ہمارے جگر کباب ہو جاتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چہرے مبارک جو رسول پاک کے لیے پیار لینے کی جگہ تھا، خون سے رنگا ہوا خاک اور خون میں پڑا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مصیبت اور نبی رحمت کی مصیبت کا فرق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے فرزند کے ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے، آپ بیداری میں ذبح کرتے ہیں، آپ کے فرزند حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر بیداری میں جبریل علیہ السلام سناتے ہیں، پھر کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح سے بچ بھی جاتے ہیں۔ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مصیبت زیادہ ہے یا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکلیف اور مصیبت زیادہ؟ یوسف علیہ السلام کی مصیبت اور اہل بیت کی مصیبت کا تقابل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی لے گئے، باپ سے علیحدہ ہونے کے بعد جب آپ نے پانی مانگا تو ان کے بھائیوں نے پانی دکھا کر زمین پر پھینک دیا، ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ کربلا کے میدان میں ظالم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پانی دکھا دکھا کر پھینکتے تھے، یزیدیوں کی طرف کے کتے تک پانی پیتے تھے، برخلاف اس کے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت یزیدیوں کی طرف وہ کہ سارے اشخاص پانی پی سکتے، لیکن اہل بیت کو پانی کی طرف پانی پینے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد وہ دو گھڑی ستائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت یوسف تڑپ کر کہتے ہیں کہ کدھر ہیں ابا یعقوب، اپنے پیارے بچے کی خبر لیں، کیا حال ہے، میری حالت سے آپ اس قدر غافل کیوں؟ دو گھڑی ستائے جاتے ہیں، پھر یوسف علیہ السلام مصر کی سلطنت پر نظر آتے ہیں۔ پیارے رسول آپ کہاں ہیں؟ آپ کا پیارا نواسا، آپ کے جگر کا ٹکڑا جس کو آپ نے کس محبت سے پالا تھا، ہائے آج اور اس کے خاندان کی مارے پیاس کے زبان پر کانٹے آ گئے، سوکھی حلق کٹا رہے ہیں، کربلا میں سارے اہل بیت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر سے تشریف لائیں، اپنے سر انور کو باہر نکالیں، میدان کرب و بلا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں۔ یا رسول اللہ میدان کربلا میں تشریف لائیں، دیکھیں کہ پیارے حسین کس مصیبت میں ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ میدان کرب و بلا میدان کربلا بلاؤں اور مصیبتوں کا گھر ہے۔ حضرت امام حسین کے مشک جیسے خوشبودار بال خاک و خون میں لطفت ہیں۔ اے اللہ، کربلا کے میدان میں یہ کیا مصیبتیں اور کیا طرح طرح کے رنج اور غم ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کا تقابل۔ جب یوسف علیہ السلام کو ظالموں نے کنویں میں ڈال کر، یعنی ان کے بھائیوں نے، ظالموں نے کنویں میں ڈال کر چل دیا، تو ایک بھائی جس کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی قدر پیار تھا، محبت تھی، رات کے وقت وہ آتا ہے، کنویں پر آ کر کہتا ہے کہ یوسف کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا پوچھتے ہو اس کے حال کو، جو باپ سے جدا ہے، کنویں کی تہہ میں پڑا ہوا ہے، مرنے کے قریب ہے، تن برہنہ ہے، لب تشنا ہے، شکم بھوکا ہے، دل زخمی، نہ کوئی مونس ہے نہ کوئی مددگار، نہ کوئی ہمدم ہے نہ کوئی غمگسار۔ یہودا جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بلکہ وقت وصیت کا ہے۔ یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، جب تم شام کے وقت میں گھر کو جاؤ تو میری بے کسی کو یاد کرنا، کھاتے وقت میری بھوک کو نہ بھولنا، جب کپڑے پہننا تو میری برہنگی کو یاد کرنا، خوشی کے وقت جب دوستوں کے ساتھ مل بیٹھو تو میری پریشانی کو، تنہائی کو یاد کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت زین العابدین سے فرماتے ہیں کہ بیٹا، صالحین امت اور ہمارے دوستوں کو حسین کا سلام پہنچانا اور کہنا کہ جب کبھی بے وطنی، بے کسی کا ذکر کرنا تو اس وقت ہماری بے وطنی اور بے کسی کو یاد کرنا۔
جب پانی پینا تو ہمارے سوکھے لب اور کانٹے پڑی ہوئی زبان کو بھی یاد کر لینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے رنج و غم کا تقابل حضرت امام زین العابدین کے رنج و غم سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام راتوں کو کنعان کی پھرا کرتے اور پکارتے رہتے کہ بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو کہاں ہے؟ میرے دل کے ٹکڑے میرے پیارے بیٹے تجھ کو کون سے کنویں میں ڈالا گیا؟ تجھے کون سی تلوار سے قتل کر دیا گیا؟ تجھے کون سی دریا میں ڈبو دیا گیا؟ تجھے کون سی زمین میں دفن کر دیا گیا؟ یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام آپ کے رونے سے ملائے اعلیٰ کہ فرشتے رو رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے کہ جبریل کیا کروں، کیوں نہ روؤں؟ میرا یوسف کہاں گیا، کہاں ملے گا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد واقع کربلا کے وہ بھی بے حد روتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ آپ بھی بہت روتے ہو، آپ کے اس قدر رونے سے آپ کی جان کا خوف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دوستو کیا کروں؟ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، 12 بیٹے رکھتے تھے، ایک فرزند نظر سے چھپ گیا تو اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں۔ میرے آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو، میرے بھائیوں کو، میرے چچاؤں کو، میرے قرابت داروں کو اور میرے دوستوں کو شہید کر دیا گیا۔ میں سب کو پیاسے گلے کٹاتے تڑپتے دیکھا ہوں، کیوں نہ روؤں؟ یعقوب علیہ السلام ایک کی جدائی میں اتنا روئے، میں 72 کی جدائی میں کتنا نہ روؤں۔ یوسف علیہ السلام کے قافلے کے کوچ اور اہل بیت کے قافلے کے کوچ کا تقابل۔ جب قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے چلے، راستے میں آپ کو اپنی ماں کی خبر نظر آتی ہے تو رونے لگے ماں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ماں ذرا قبر سے سر اٹھائیے اور دیکھیے کہ آپ کے بیٹے کی کیا حالت ہے۔ بیڑی اور توغ ڈال کر لے جایا جا رہا ہے۔ کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوں بیٹیوں کا قافلہ چلا ہے۔ حضرت زین العابدین بھی ایک اونٹ پر سوار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر ہے اور دھڑ خاک اور خون میں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ واہ محمدہ آپ کہاں ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھو، نیزے پر چڑھا ہے، جو جسم مبارک آپ کے گود میں پلا تھا وہ خاک اور خون میں پڑا ہے۔ آپ جن کو ریحان کہتے تھے، آپ جن کو خوشبو کہتے تھے، ان کے اعضاء جدا جدا کر دیے گئے۔ یہ سن کر سارا لشکر رونے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت امام مظلوم کے زخموں کا تقابل۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کئی ہزار کیڑے تھے۔ حضرت امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مطہر پر کئی ہزار زخم ہیں۔ قیامت میں 2 مرتبہ آواز دی جائے گی۔ جب میدان محشر قائم ہوگا تو 2 مرتبہ ندا ہوگی۔ پہلی مرتبہ حکم ہوگا کہ اے اہل محشر آنکھیں کھول کر دیکھو کہ ہمارا ایک ایسا بندہ گزرنے والا ہے جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام گزریں گے، تمام گناہگار شرمندگی سے سروں کو نیچا کر لیں گے۔ پھر ندا ہوگی، آواز آئے گی کہ اے اہل محشر تمام سارے کے سارے آنکھیں موچ لیں، سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گزرنے والی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ عالم احکام نہیں ہے، یہ حکم نامحرم کی نگاہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر نہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ اس لیے یہ حکم ہوا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میدان قیامت میں ایسی حالت میں تشریف لائیں گی کہ لوگوں میں آپ کے دیکھنے کی تاب اور طاقت نہ ہوگی، دردناک حالت کو دیکھ کر سینے شق ہو جائیں گے۔ وہ حالت یہ ہوگی کہ پیرہن زہر آلود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کاندھے پر ڈالیں گی اور پیرہن خون آلود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے کاندھے پر ڈالیں گی، اور امامہ خون آلود مولائے کائنات کا ہاتھ میں ہوگا۔ عرش الہی کے پائے کو تھامے ہوئے اس درد سے روئیں گی کہ فرشتے بھی رو دیں گے، اور جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج فاطمہ بہت غضبناک ہے،
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچیں گے، فرمائیں گے کہ بیٹی آج کا دن فریاد کرنے کا دن نہیں ہے، لوگوں کی فریاد کو سننے کا دن ہے، فریاد کو پہنچنے کا دن ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گی کہ یا رسول اللہ کیا کروں، یہ زہر، یہ خون، یہ زہر اور یہ خون دیکھتی ہوں تو بے قابو ہو جاتی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ بیٹی بہت گناہگار ہمارے انتظار میں ہے، تم خون بھرے کرتے کو ہاتھ میں لو، میں خاک آلود یسوع کو ہاتھ میں لیتا ہوں، تم دکھے ہوئے دل سے عرض کرو، پھٹے ہوئے دانت دکھا کر شفاعت کرتا ہوں، یا ارحم الراحمین میری امت پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ یہاں اس آیت کریمہ جو پڑھی گئی کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کی تطبیق حضرت سیدنا امام حسین کی مصائب سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی جنگلوں میں سرگردانی تو آپ نے بہت سنی ہوگی، اب حبیب اللہ کے نواسے کی کوفہ اور کربلا کے جنگلوں میں سرگردانی اور پریشانی کو تو ملاحظہ فرمائے۔ پچھلے پیغمبروں کو جو بلائیں اور گئیں وہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر جمع کر دی گئی، چونکہ حضور نبی رحمت اور آپ کے آل کا مرتبہ سب سے افضل ہے، اس لیے بلائیں اور مصیبتیں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اب آیت مبارکہ کے اس معنی پر بھی غور فرمائیں کہ ڈر اور خوف کی بلا نازل کی جائے گی۔ حضرت امام حسین کی حق گوئی میں ظالموں کا ڈر ہے، خاص کر جب راہ میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت ہوئی۔ بھوک اور پیاس کو کچھ نہ پوچھو، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے سے جو مال کا خسارہ ہوا، شہادت کے بعد ڈیرے لوٹ لیے گئے۔ یہی تو وہ تھا آیت مبارکہ کی تطبیق کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یعنی مال کے ذریعے نقصان پہنچا کر آزمائش میں ڈالنا، امتحان لینا۔ کئی ہزار زخم جسم مبارک پر جب لگے تو سوچو کہ جسمانی ضرر کس قدر ہوگا، تکلیف کس قدر ہوگی۔ بھتیجے، بھاجے، دوستوں کو سب کو نقصان الگ سے ہوا، بالآخر آپ بھی شہید ہو گئے۔ والانفس والثمرات، کس تدبیر سے مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے نکلے، حضرت مسلم کو پہلے بھیجا اور اس تدبیر کو بھی ظالموں نے ناکام کیا۔ سب اولاد کا غم بھی نصیب ہوا، والثمرات بھی نصیب ہوا۔ الغرض یعنی والثمرات نصیب ہونے کا مطلب یہ کہ والثمرات کی آیت کریمہ پر آپ مکمل اترتے ہیں۔ الغرض آپ پر ساری بلائیں دی گئیں، آپ پر ساری مصیبتیں آئیں، اور اس کے بعد نبی رحمت کی شان والا کا پتہ لگا لیجئے کہ آپ کی آل پر جو تکالیف دی گئیں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس مرتبے کے مطابق حضرت سیدنا امام حسین سے بیعت لینے کا حکم حاکم مدینہ منورہ کے نام یزید کا حکم آنے لگا کہ جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے، اگر وہ میری بیعت سے انکار کرے تو ان کا سر کاٹ کر جلد میرے پاس روانہ کر دیا جائے، میں تجھ کو بہت سرفراز کر دوں گا۔ حاکم مدینہ منورہ حضرت امام حسین کو بلا کر عرض کیا کہ آپ کے قتل کے متعلق احکام چلے آ رہے ہیں، حیران ہوں کہ کیا کروں، کچھ تدبیر سوچتی نہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ یزید بدعتی شارب قبر ہے، یعنی شراب پینے والا، اس کے ہاتھ پر میں عام مسلمان اس کے ہاتھ پر میں کیسے بیعت کروں؟ عام مسلمانوں سے رائے لی جائے تو اس شارب قبر اور اس بدعتی اور لعنتی پر پھر یزید کا تاکیدی حکم آیا کہ بیعت یا قتل، تو دونوں میں سے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی خبر دے دی گئی، اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان روزے مبارک پر تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور سے لپٹ کر اس قدر روتے ہیں کہ در و دیوار بھی رو دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نانا جان
حسین آپ پر قربان، یہ وہی حسین آپ کا نواسا ہے، ظالم یزید جس کے خون کا پیاسا ہے، یہ وہی حسین ہے جو آپ کے کندھوں پر سوار رہتا تھا، آپ جدھر دیکھیں اس کے دشمن ہی دشمن نظر آتے ہیں، نانا کب تک دشمنوں کا ظلم سہوں، آپ مجھے تنہا چھوڑ دیے، میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نہیں کہ ان سے کچھ دل کا درد کہہ سکوں، میرے باپ سیدنا مولائے کائنات نہیں ہے کہ جن کے سائے میں رہوں، میرے بھائی امام حسن کو بھی آپ نے اپنے پاس بلوا لیا، اب میں بے قصو تنہا رہ گیا ہوں، کوئی مونس و غمگسار دکھ درد سننے والا نہیں رہ گیا، کیا آپ نے مجھ کو اسی لیے پالا تھا، اسی دن کے واسطے میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پلائی تھی۔ حضرت امام حسین کا خواب اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، روتے روتے قبر انور پر سر رکھ کر سو گئے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کی فوج لیے ہوئے تشریف لائے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک چھاتی سے لگا کر فرماتے ہیں کہ بیٹا حسین، اب قریب ہے کہ میری امت کے لوگ کربلا میں تم کو پانی سے ترسا کر تیروں کی بارشیں برسائیں گے، تم کو شربت شہادت پلایا جائے گا۔ بیٹا حسین، جنت میں بڑے بڑے درجے ہیں، جب تک سر نہ کٹاؤ گے وہ درجے نہیں ملیں گے، تمہارے ماں باپ تمہارے دیکھنے کو بے قرار ہیں، تمہارے بھائی تمہارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نانا جان، پھر حسین کو دنیا میں جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے قبر انور میں لے لیجئے۔ رحمت عالم نے فرمایا کہ پیارے حسین صبر کرو، سفر کی تیاری کرو، سر کٹاؤ، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ۔ یہ خوشخبری سن کر آپ سارے رنج اور غم کو بھول گئے۔ کوفہ کو جب روانگی اور اہل مکہ کی ہمدردی، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو تشریف لے گئے۔ جب مکہ معظمہ سے کوفے کا ارادہ فرمایا تو اہل مکہ نے بہت روکا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رکے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بےتاب ہو کر رونے لگے۔ عرض کیا، امام آپ کو مکہ سے سفر کرنا ضروری ہے تو آپ یمن کی طرف چلے جائیں، دشمن آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، سب کچھ سچ ہے، مگر کیا کروں کہ اس سفر میں ایک راز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جو میں سے کہہ نہیں سکتا اور بغیر کوفہ جائے رک نہیں سکتا، ان قریب وہ راز کھل جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے عرض کیا کہ امام اگر آپ کو جانا ہی ہے تو مردوں کو لے جائیں، عورتوں کو بچوں کو یہیں چھوڑ جائیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سب کو ساتھ لے کر جانے کی ہے، یعنی سب کو ساتھ لے جانے کا حکم ہے۔ میدان کربلا میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی اور وہاں کی سختی منزلیں طے کرتے کرتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آئے اور دشمنوں کا دریائے فرات پر پہلے ہی سے قبضہ ہو چکا تھا۔ حاکم کا حکم ہے کہ یہ پانی بشر پیے، حاکم کا حکم ہے کہ یہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، سوار پیے اور شتر پیے، جو تشنہ لب جہاں میں ہو وہ آ کر پیے، حیوا پیے، پرند پیے، جانور پیے، کافر تلک پیے تو نہ تم منع کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت کے لخندق میدان میں ڈیرے لگائے، جس میں نہ پانی ہے نہ درخت، جدھر دیکھو سنسان سناٹا، ہو کا عالم ہے۔ ہائے وہ ریت کی دوپہر کی گرمی، رات بھر کی اوس، ہائے رے وہ بے کسی و بے بسی، ہائے وہ بے سرو سامانی، ہائے وہ پیاس، وہ چہرے اداس، وہ گری ہوئی وہ گرمی کے دن، انہوں نے پیاسے بچے، نہ سینے میں دودھ رہا نہ آنکھوں میں آنسو، زبان پر مارے پیاس کے کانٹے پڑ گئے، دودھ پیتے بچے مچھلیوں کی طرح تڑپ رہے تھے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خوار، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، اور اس پر سفر کی حالت جس میں تھوڑی تکلیف بھی بڑی معلوم ہوتی ہے۔ یہی نمونہ ہے حضرت امام حسین کے قافلے کا، آپ کے خیمے کا اور آپ کے اہل بیت کا۔ ہائے یہ غضب
ادھر تو یہ حالت کہ ساقی کوثر کے نواسے کو پانی کا قطرہ نہ ملے اور دشمن سراہیوں میں پانی لیے دکھا دکھا کر پیتے اور ہنستے جاتے۔ یہ وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی شان میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید شباب اہل الجنہ۔ یہ کوئی اور حسین نہیں ہے، یہ کوئی عام حسین نہیں ہے، یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ سردار ہے، یہ حسین ہے، یہ نوجوانان جنت کی سردار ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بچپنے میں اگر وہ حسین کو کہیں اکیلے نکلتے دیکھتے، نکل جاتے تو فرشتے اپنے پروں میں لے کر آپ کی حفاظت فرماتے۔ ہائے آج وہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں، ہائے حسین آپ نے کیا حسن و جمال پایا کہ اگر اندھیرے میں بیٹھتے تو چہرے مبارک کی چمک سے اندھیرے میں اجالا ہو جاتا۔ ہائے ایسے مبارک چہرے پر 72 زخم ہے۔ صاحبو مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین کے ساتھ جو محبت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو بچہ حضرت حسین کے ساتھ اکثر کھیلا کرتا وہ اگر آپ کو کہیں نظر آ جاتا تو حضور نبی رحمت اس کو بھی پیار فرماتے اور یہ ارشاد بھی فرماتے کہ یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلا کرتا ہے، اس لیے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ نہ صرف اس کی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ جنت کو جب معلوم ہوا کہ وہ مسکن فقراء ہے تو وہ آزردہ ہونے لگی۔ اس کو جب دوبارہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرے ارکان حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، پھر تو وہ جنت خوش ہو کر فخر کرنے لگی۔ اگر جنت ہے تو اس کے ارکان حضرت حسنین کریمین ہے، اگر عرش ہے تو اس کا گوشوارہ حسن و حسین ہے، اگر مسلمانوں کا دل ہے تو اس کی روشنی حسن و حسین ہے اور اس کی دوستی سے ہے۔ اس شان کے حسین ہے کہ دشمنوں کے نرغے میں اتمام حجت کے لیے یزید کے لشکریوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو کہ ہم کون ہیں، میرا نام جانتے ہو، میرا حسب نسب تم کو معلوم ہے، ذرا سوچو کیا میرا گلا کاٹنا جائز ہے؟ کیا میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میرے نانا مجھے اکثر اپنے کاندھے مبارک پر نہیں بٹھایا کرتے؟ کیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی تھے؟ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھ سے کچھ خرابت نہیں؟ کیا ہماری شان میں کوئی حدیث نہیں آئی؟ لوگوں ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جانا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے، دنیا چند روزہ ہے، آخرت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ سبوں نے سر جھکا لیا، شرمندگی سر جھکا لیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈیرے میں واپس ہوئے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف کرامتیں اس وقت ظہور میں آئی اور دشمنوں پر آگ بن کر برسی۔ کوئی خندق میں گرا اور کوئی پیاس کہہ کر مر گیا اور جہنم کی نار ہو گیا۔ 10 محرم کو جب حضرت سیدنا امام علی مقام ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ نقارہ کیوں بج رہا ہے، اگر یہ جنگ کے لیے بجا رہا ہے تو کہہ دو کہ آج 1000 سر پٹک لوگے، ہمارا سر نہیں پاؤ گے۔ اگر کل یوم عاشورہ ہے، البتہ ہمارا سر خاک و خون میں ملنے کا دن ہے۔ آج 9 تاریخ کے دن ہمارا سر تم کو نہیں ملے گا۔ آج شہادت کی رات نہیں، عبادت کی رات ہے۔ اب 6-7 پہر تو جینا ہے، آج رات بھر عبادت کر لینے دو۔ اور اس کے بعد جانثاران اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے کہ حضرت 10 محرم کی رات حضرت سیدنا امام علی مقام کے جانثاروں اور یزیدیوں کی سفارائیں ہو جاتی ہیں اور یزیدیوں نے حضرت امام حمام اور ان کے جانثاروں کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قریب میں بکریاں چرا رہے تھے اپنی ماں سے کہا کہ ماں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وقت امام مظلوم کی مدد کرتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا زہ نصیب جلدی جاؤ اور امام مظلوم پر سے قربان ہو جاؤ۔ عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام بکریاں
راہ خدا میں دے کر اپنی ماں کو لیے ہوئے حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماں نے کہا کہ یا امام، میں اپنے لڑکے کو آپ پر سے قربان کرنے لائی ہوں۔ آپ بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی۔ عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اشقیاء پر حملہ آور ہوتے ہیں، 70 آدمیوں کو مار کر آتے ہیں، اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اماں پیاس بہت لگ رہی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا حوران بہش شربت کے پیالے لیے کھڑی ہیں، جلدی جاؤ، شہید ہو جاؤ۔ آپ لوٹ گئے۔ 50 اشقیاء کو قتل کرنے کے بعد یزیدی نامردوں نے چوطرف سے حملہ کر دیا۔ حملہ کر کے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا، ان کی ماں کی طرف پھینک دیا۔ بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے سر کو لے کر چوما، سر کے بال پکڑ کر یزیدی کتوں کی طرف اس زور سے مارا کہ وہ سر عمران دمشقی کے سر کو جا لگا۔ وہ بہت بڑا پہلوان تھا، یہ سر اس کے سر کو لگتے ہی اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ پھر وہ ضعیفہ، وہ ماں، وہ بی بی اس ایک لکڑی کا ڈنڈا لے کر دوڑی اور حضرت امام حسین بہت روکے اور ارشاد فرمایا کہ بڑھیا یہ تیرا کام نہیں ہے، بیٹھ جا۔ بڑھیا نے کہا کہ امام اللہ کے لیے مجھے نہ روکیں، میں یہاں سے زندہ نہ جاؤں گی بلکہ شہید ہو جاؤں گی۔ اور حضرت امام حسین رونے لگے اور اس نے یزیدیوں پر حملہ کر کے 3 آدمیوں کو قتل کیا اور خود بھی شہید ہو گئی۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جانے کے لیے یعنی جنگ میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کو رنجیدہ نہ کرو، انہیں تمہارے سوا کوئی بچہ نہیں ہے۔ ماں نے عرض کیا کہ امام میرے بچے کو اجازت دیں، آپ کے بعد ہم جی کر کیا کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغل گیر ہو کر بادل ناخواستہ اجازت دی۔ آپ نے جواں مردی کے جوہر ظاہر فرمائے اور دشمنوں پر قہر ڈھایا اور بالآخر جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجازت لیتے ہیں اور امام چچا سے عرض کرتے ہیں کہ چچا مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تم پر شفقت کرنے کے لیے وصیت فرمائی تھی، کل تمہارے والد حضرت حسن کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ شفقت یہی ہے کہ آپ مجھ کو تنہا نہ چھوڑ جائیں، اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ حضرت امام حسین نے آپ دیدہ ہو کر اجازت دے دی۔ اس کے بعد میدان جنگ میں ہلچل پڑ گئی، ہزارہ یزیدی فی النار ہو گئے۔ ارزق پہلوان کو حضرت قاسم نے بڑی جواں مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور آپ نے اس کو بھی شہید کیا۔ پھر آپ پر بھی یزیدی کتوں نے نامردوں نے ایک ساتھ یلغار کر کے آپ کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا عباس علمبردار خمر بنو ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیاس سے برا حال تھا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیاس سے تڑپنا حضرت عباس سے دیکھا نہ گیا۔ بھیڑ کو چیڑتے دریائے فرات پر پہنچے، خود کو پانی پینے کا خیال آیا مگر نہ پیا۔ فرمایا کہ میری سکینہ پیاسی ہو، میں پانی پیوں۔ پانی کا مشکیزہ لیے آ رہے تھے کہ ظالم نے ایک ہاتھ کو قلم کر دیا تو دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لے لیا۔ جب اس کو بھی قلم کرنے کی کوشش کی تو دانتوں سے تھام کر لا رہے تھے، تھوڑی دور بھی نہ جا سکے تو ظالموں نے مشکیزے کو تیغوں سے چھید دیا اور حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پانی ڈیرے تک خیمے تک نہ پہنچ سکا۔ حضرت سکینہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ افسوس پانی کے لیے میں نے چچا کو کھو دیا۔ رن میں پھر ایک شیر کی آنے کی دھوم ہے، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل کے آنے کی دھوم ہے۔ سب کا خاتمہ ہو گیا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر عرض کیا سب کے سب قربان ہو گئے، اب غلام باقی ہے، مجھے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، مجھے بھی اجازت دیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا 18 سال کی کمائی کیا کربلا میں لٹاتے ہو؟ مدینہ منورہ کو جاؤ۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا کہ آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی دنیا میں نہیں رہا جائے گا۔ کیا ظالموں کے ہاتھ
مجھ کو تنہا چھوڑ کر آپ جائیں گے؟ ادھر ماں بھی تڑپ کر رونے لگی تو مولا کائنات حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا اور ماں نے بھی، اور ادھر ماں جب رونے لگی تو کہنے لگی کہ سر کو کٹانا کام ہمارا ہے اماں جان، سر کو کٹانا کام ہمارا ہے اماں جان، گھر کو لٹانا کام ہمارا ہے اماں جان، تلواریں کھانا کام ہمارا ہے اماں جان، امت چھڑانا کام ہمارا ہے اماں جان، پیاسے کھڑے ہیں دشت میں اس وقت بابا جان، چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہے اماں جان۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہوزاری عاجزی حد سے بڑھ گئی تو حضرت سیدنا امام حسین خود اپنے دست مبارک سے آپ کے جسم اطہر پر ہتھیار باندھے اور اجازت دے دی۔ مولا کائنات حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر میدان کارزار میں آئے۔ ہم شکل پیغمبر کی آمد ہے، وہ آتے ہیں کہ جب کسی کو رسول اللہ کی یاد آتی ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے اور ان کی باتیں سنا کرتے۔ عبداللہ ابن زیاد نے ایک شخص سے کہا کہ ذرا حضرت علی اکبر سے کہو کہ اپنے چچیرے بھائی سے نقاب تو اٹھوائیں، اس لیے کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھنے کا بے حد اشتیاق ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب چہرے مبارک سے نقاب اٹھایا تو یزیدی کتوں کی تمام لشکری آپ کی صورت زیبا کو دیکھ کر رو پڑے، ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ شمر لعین نے نہایت غضبناک ہو کر کہا کہ ایسی شفقت تھی، ایسی عقیدت تھی، ایسی محبت تھی تو تم نے یہ کام کیا ہی کیوں، اور ان کی اتنے آدمی کیوں مارے؟ چلو ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے کام میں لگ جاؤ، اور اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ حیدری زور دکھایا، 200 ناپکاروں کو جہنم رسید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پلٹ کر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ابا جان پیاس کی سخت تکلیف ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی زبان چسوائی اور پیاس کی سخت تکلیف کو دور کرنے کی پھر آپ میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور تشریف لے جا کر مرد مقابل کو طلب کیا، اور کسی کو بھی جرأت نہیں ہو رہی تھی، کسی کی ہمت نہیں بڑھ رہی تھی، خود لشکر پر گر پڑے اور ایسے گرے کہ بجلی تھی کہ چمک رہی تھی، اور جس طرف رخ کرتے الامان والحفیظ کی صدائیں بلند ہوتی، مردوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ گھوڑا موڑ کر پھر دوبارہ تشریف لائے، عرض کیا کہ ابا جان پیاس سے جان جا رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارکہ چسوائی، کچھ تسلی ہوئی، پھر میدان جنگ میں آئے۔ طارق بن مثبت کو سپہ سالار نے کہا کہ تجھے شرط پر موصل کی حکومت دلاتا ہوں کہ شہزادے حسین یعنی حضرت علی اکبر کو شہید کر دے۔ سپہ سالار نے قسمیں کھائی، اپنی انگوٹھی طارق کو دی، تب کہیں جا کر وہ آپ پر نیزہ چلایا اور طرح طرح کے پہلوان آپ کے آگے کیے گئے۔ آپ نے بہت ساروں کو شہید کیا، 200 ناپکاروں کو آتے ہی شہید کیا۔ اسی طرح ایک ساتھ اس یزیدی کتوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین آپ کو اٹھا لائے اور لٹا کر سر گود میں لے کر فرمایا کہ بیٹا میرے دل کے آرام، ذرا باپ سے بات تو کر۔ مولا کائنات حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ باپ کی گود میں سر ہے، ماں اور بہنیں روتی کھڑی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابا جان آسمان کے دروازے کھلے ہیں، حوران بہشت شربت کا پیالہ لیے منتظر کھڑی ہے۔ یہ فرما ہی رہے تھے کہ روح اطہر پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا تم بھی دوسرے جہاں میں رسول اللہ کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو۔ بے دودھ کے علی اصغر بغیر پانی کے 3 دن گزر چکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خیال فرمایا اشقیا بدبخت دشمن شاید معصوم بچے پر تو رحم کریں گے۔ شقیوں نے بدبختوں کی طرف لے چلے۔ ماں نے کہا کہ یا امام علی اکبر کی طرح اس کو بھی کھو کر نہ آنا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا
اپنے والد ماجد سے کہ بھائی کو جلد لائیں، اصغر کا جھوٹا بچا ہوا پانی مجھ کو لا کر پلائیں۔ بچے کو لیے ہوئے میدان کارزار میں تشریف لائے، فرمائے کہ لوگو اس بچے کا کیا قصور ہے، پیاس سے اس کی جان نکل رہی ہے، ایک قطرہ پانی اس کی حلق میں ٹپکا دو۔ ایک ظالم نے تیر مارا، حلق چھید گیا اور اسی حالت میں خیمے میں لائے۔ ماں نے پوچھا کیا پانی پلا کر لائے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں آب کوثر پلا کر لایا۔ صاحبو آپ اس آیت کریمہ جو ابتدا ہی سے اسی کے مصداق یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مذکور ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر کی شہادت سے ثمرات کی تباہی صادق آتی ہے۔ جو اس آیت میں مذکور ہے وہ سب کی سب آزمائشیں آپ پر آ چکی۔ حضرت خلیل نمرود کی آگ کے شعلوں کو آپ نے دیکھا ہے۔ شاہ کربلا کے جگر میں حضرت اصغر کی شہادت سے جو شعلے بھڑک اٹھے اس کو بھی دیکھیں۔ ان شعلوں کے سامنے نمرود کے آگ کے شعلے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت شہربانو جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نوشیروان، اس وقت کے مشہور بادشاہ، ان کی پوتری آپ کی زوجہ خواب میں دیکھتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن کمر میں باندھے کربلا کے میدان کو جھاڑ رہی ہیں، کنکر پتھر کچرا کوڑا اٹھا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بچہ حسین کل شہید ہو کر گرے گا، کل شہید ہوگا، زخمی ہو کر اسی میدان میں گرے گا۔ میں کنکر پتھر اس لیے چن رہی ہوں کہ میرے لال کو چھپنے نہ پائے۔ اس کے بعد حضرت شہربانو نے عرض کیا یا امام آپ یعنی میدان جنگ میں جا رہے ہیں مگر یہ خواب کچھ اور ہی حالات بتلا رہا ہے۔ حضرت امام حسین یہ سن کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ صاحب ذرا مصر کی عورتوں کو تو دیکھو کہ ایک مخلوق کے عشق میں تو ان کو اپنے ہاتھوں کے کٹنے کی کچھ خبر ہے نہ اس کے درد کی کوئی تکلیف ہے۔ خالق کے عشق میں ڈوبے ہوئے کو کیا پوچھتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غایت عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ خوف ہے، جو ہے، بھوک ہے، نقص اموال ہے، نقص ثمرات ہے، سب کا امتحان ہو چکا ہے۔ اب جان کی باری ہے۔ جہاد اکبر میں تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، اب جہاد اصغر میں شہید ہونا باقی ہے۔ سب کو غم ہے مگر سیدنا امام حسین خوش ہے کہ بہت دن ہجر کے صدمے سہتے رہے مگر اب وصال ہوا چاہتا ہے۔ عاشقان الہی کو عشق الہی میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ عاشقان الہی کو عشق الہی میں جو بھی مصائب آتے ہیں تو اس کی اجرت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ معشوق کے سوا اگر عاشق الہی کا کوئی اور مقصود ہو تو وہ عشق نہیں، بےہودہ خیالات ہے۔ اس لیے عشق الہی میں سب کچھ کھونا، اس سے لذت لینا ہی عشق ہے۔ آپ کے جانثار سب کے سب شہید ہو چکے، اب کوئی رکاب پکڑنے والا بھی نہ رہا۔ حضرت امام حسین ڈیرے کے پاس آئے، آ کر رخصت ہوتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بابا جان کہاں جاتے ہیں؟ سب بھائی، سب چچا جا کر شہید ہو گئے، کیا آپ بھی جا کر شہید ہو جاؤ گے؟ مرنے میں کیا مزہ ہے؟ کیوں سب جا کر مر جاتے ہو؟ خوشی سے کیوں مر رہے ہو؟ خوشی سے شہید ہو رہے ہو؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہ دیا، میدان جنگ میں تشریف لائے۔ یزیدیوں نے کہا کہ آپ جنگ شروع کریں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے نانا سرور کونین رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے کہ نانا کل قیامت میں فرمائیں گے کہ میری امت پر تلوار کیوں اٹھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پہلے تم ہاتھ چلاؤ پھر میں مجبور ہو کر حملہ کروں گا۔ ظالموں نے ان اخلاق کریمہ نہ کی، ان اخلاق حمیدہ کی بھی کچھ قدر نہ کی۔ یہ اخلاق تھے اہل بیت کے۔ تنہا ایک امام ہے،
لاکھوں کی فوج سے مقابلہ ہے، چوطرف سے تیر بھالے تلوار برس رہی ہے، صرف چہرے مبارک پر 72 زخم ہے، الغرضاب گھوڑے سے گرتے ہیں، شمر لعین سینے پر چڑھ بیٹھتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا وقت ہے؟ اس ملعون نے جواب دیا کہ خطیب خطبہ دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ منبر پر خطیب سوار ہے، میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دے رہا ہے، تو نبی کے نواسے کے سینے پر سوار ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ شمر لعین نے جلدی سے گلا کاٹنا چاہا تو ایک بال بھی نہ کاٹ سکا۔ آپ نے فرمایا کہ تو میرا گلا کیا کاٹ سکتا ہے؟ جس حلق پر میرے نانا جان میرے نانا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوسہ دیا وہ نہیں کر سکتا، تو اپنی خواہش مکمل کر، کچھ دیر کے لیے رک، میں نماز پڑھتا ہوں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نماز شروع فرمائی۔ حضرت امام عالی مقام امام حمام جب سجدے میں تشریف لے گئے تو اس بدبخت شمر لعین نے گردن کو کاٹ لی۔ امام عالی مقام نے جنت کی راہ لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم طهر قلبي من الشك والشرك والرياء وزين لساني بالذكر والحمد والثناء إلهي بحق بني فاطمة إلهي بحق بني فاطمة کبر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول کریمہ ببخشا ابرخالما کریمہ ببخشا ابرخالما کہ ہستم مسیر کمند غوا نداریم غیر فریاد رس تو یاسیاں را خطا بخش بس ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان
یہ فاطمہ کے پھول دونوں حسن حسین، یہ فاطمہ کے پھول دونوں حسن حسین، گلشن فاطمہ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار زخموں سے چور چور، عباس نامدار زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ سلام، اکبر سے نوجوان رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ اصغر کی ننھی جان پہ بے حد درود ہو، اصغر کی ننھی جان پہ بے حد درود ہو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان
شہید قوم کی کشتی تیرا گئے ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جناب مصطفیٰ کو ہمارا کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا جس نے اپنا سر کٹایا دین پر جس نے اپنا سر کٹایا دین پر اس حسین ابن حیدر کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیار کٹ گئے بازو علمبردار کے کٹ گئے بازو علمبردار کے صبر کے اس جام پیکر کو سلام کربلا کے جانثار کو سلام فاطمہ زہرا ننھے کی سوکھی زبان پیاس سے ننھے کی سوکھی زبان پیاس سے اس علی اصغر کی عظمت کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو کس قدر دولہا بنے ابن حسن کس قدر دولہا بنے ابن حسن حضرت قاسم کی رفعت کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے خون میں ڈوبی جوانی لال کی خون میں ڈوبی جوانی لال کی ہم شبیہ شاہ مدنی کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں جس نے رکھ لی آبرو اسلام کی
جس نے رکھ لی آبرو اسلام کی، چادر زینب کی عظمت کو سلام، کربلا کے جانثاروں، فاطمہ زہرا کے پیار۔ لٹ گیا سب کچھ مگر پردے کیے، لٹ گیا سب کچھ مگر پردے کیے، ان سبھی پردہ نشینوں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں۔ کربلا میں جو ہوئے جتنے شہید، کربلا میں جو ہوئے جتنے شہید، ان سبھی نوری مزاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله